الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حضرات محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ میں نے ابھی آپ حضرات کے درمیان اللہ رب العزت کی سب سے اچھی اور سچی کتاب، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی ضامن کتاب یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اور آپ حضرات نے اس آیت مبارکہ کی سماعت کا شرف حاصل کیا. آئیے اس آیت مبارکہ پر گفت و شنید سے پہلے ہم اور آپ سب مل جل کر رب العالمین کی بارگاہ سمدیت میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کریں، جس ذات نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مبارک محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. اور ثانیاً المکی المدنی آقا تاجدار دو جہاں فخر کون و مکان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے خطاب کے لیے جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ موضوع ہے جنگ بدر، اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آپ حضرات جانتے ہیں کہ 13 سال تک مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، مسلمانوں کو کیسے کیسے مظالم کا نشانہ بنایا گیا، وہ کیسے ستائے گئے، کیسے پریشان کیے گئے، انہیں کس طرح رلایا گیا. مسلمان ہر ظلم کے بار کو سہتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. انہیں تو اب وہ درگزر کا سبق دیا گیا تھا، انہیں تو معاف کر دینے کا درس دیا گیا تھا، انہیں تو معافی کا حکم دیا گیا تھا. قرآن کریم میں رب العالمین اعلان فرماتا ہے: فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ مار کھاتے رہو، ظلم سہتے رہو، جور و جفا برداشت کرتے رہو، لیکن اس وقت تک تم ہاتھ نہ اٹھانا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حکم کے بندے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے سر منہ تجاوز نہیں کیا، اللہ کے حکم کو بجا لایا. وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے، کوئی زخمی ہوا، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی، کسی کی آنکھیں ضائع ہوئی، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، جوابی حملہ نہیں کیا، جوابی وار نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جواب کی اجازت نہیں دی تھی.
لیکن جب احکم الحاکمین نے انہیں ہر طرح کے دفاعی اور اقدامی قتال کی اجازت دی تو وہ اپنے جانوں کو ہتھیلیوں میں لے کر میدان میں کود پڑے اور انہوں نے مشرکین کو بتا دیا کہ ہم تڑپ بھی سکتے ہیں اور تڑپا بھی سکتے ہیں، ہم تیر سہ بھی سکتے ہیں اور تیر چلا بھی سکتے ہیں، ہم رات کے عابد بھی ہیں اور ہم دن کے مجاہد بھی ہیں، ہم صوفی بھی ہیں اور ہم شمشیر زن مجاہد بھی ہیں، ہم موت سے خائف نہیں ہوتے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو موت کی چاہت رکھنے والے ہیں، ہم تو موت کے متلاشی ہیں۔ جب قتال کی اجازت ملی تو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن مسلمانوں کا کفار کے مقابلے میں سب سے پہلی اور فیصلہ کن جنگ جو لڑی گئی وہ بدر کی لڑائی تھی، جو مقام بدر پر لڑی گئی۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا، یہ بھی عجیب امر تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ حضرت طالوت علیہ السلام جالوت کے مقابلے میں جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تھے تو ان کے لشکر کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہی تھی، اور حضرت طالوت علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کہا تھا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ کبھی کبھی بسا اوقات چھوٹی سی جماعت رب العالمین کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج مخلص مومنوں نے اپنی زبان پر ایسے ہی کلمات کو لایا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ مشرکین کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور ادھر مشرکین کے پاس 600 سپاہی، اور نہ صرف سپاہی بلکہ ان کے پاس ہتھیار سے لیس مسلح افراد بھی تھے، اور گھوڑوں کی تعداد 100 اور اونٹ کی تعداد 700 تھی۔ حضرات محترم، آسمان نے آج ایک وہ منظر بھی دیکھا جس منظر کو چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ بیٹا عتبہ بن ربیعہ کفار کے لشکر میں تھا، اور بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ مجاہدین کے لشکر میں، باپ ابو بکر بن قحافہ مجاہد کے ساتھ تھا، اور بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر مشرکین کے ساتھ تھا، باپ ابو عبیدہ بن جراحہ بت پرستوں کے ساتھ تھا، اور بیٹا عبیدہ بن جراح خدا پرستوں کے ساتھ تھا۔ ایک بھائی عباس ابن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ تھا، تو ایک بھائی اہل علی ابن ابی طالب اہل توحید کے ساتھ تھا، ایک بھائی ابو جہل کے ساتھ تھا، تو ایک بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ مختصر سی بات تھی جنگ بدر کی، جو آج کے اس مختصر سے وقت میں، مختصر سے ٹائم میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ میں شکر گزار ہوں آج جناب نصیر صاحب، جناب نواز صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار ہیں کہ انہوں نے مجھے آج بھی اسٹوڈیو میں دعوت دے کر
جنگ بدر پر مختصر بیان کا موقع عنایت فرمایا۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔